سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ خدا سے کون سا وعدہ کیا تھا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ محبوب یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو باہر نکالا اور انہیں انہی کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ اس امر میں یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو ملا تو اس کی پشت سے ان کی ذریت ذرہ کی شکل میں برآمد ہوئی۔ پس اللہ کے ہاتھ سے مراد عقل اقدس اور روح اول ہے، جو کہ روح عالم ہے، اور اس کا نام یمین الرحمن یعنی رحمان کا ہاتھ ہے، جبکہ آدم کلیتاً نفس ناطقہ ہے، یہی قلب عالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو ملنے سے مراد ان میں عقل کی تاثیر بھرنا اور ایصال روحانی کے ساتھ نور الہی سے ان کو منور کرنا ہے۔ ان کی ذریت نکلنے سے مراد جزئی شخصیت کا پیدا ہونا ہے، جو کہ اس کی قوت کا ہونا ہے، اور اس کا اخراج فعل کی طرف اللہ تعالیٰ کا عہد بقول ہی ہے: الست بربکم، ان کی ذوات میں علم توحید کا پیدا کرنا ہے، جبکہ اس عہد میں استواری اور میثاق ان کے عقول میں دلائل توحید کا ارتکاز اور اس علم کا ان کے ساتھ لازم ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوازم ذاتیہ بنائے کہ جب وہ جسمانی بے غواشی اور صفات نفسانیہ سے مجزد اور اکیلے تھے تو ان کے لیے یہ امر ظاہر فرمائے اور ان پر ظاہر و اظہر چیز کا انکشاف فرمایا۔ تو یہ ان کا اپنی جانوں پر گواہ ہونا ہے تاکہ انہیں اسی وقت یہ علم ہو جائے، اور اس کا جواب ان کے قول کے مطابق بلا یعنی ہاں، کیوں نہیں، اس کو ان کا ذاتی طور پر قبول کرنا ہے، اور اس عہد کو توڑنا ان کا لذات بدنیہ اور حجابات طبیعہ میں منہمک ہونا اور اپنی شہوات و خواہشات کی اس حیثیت سے عبادت کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کی عبادت سے محجوب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وصل کا حکم فرمایا تھا انہوں نے اسے قطع کر دیا، اور ارواح سماویہ جو کہ ملائے اعلیٰ ہیں اور مبادا عالیہ اور روح القدس کے اتصال سے منہ پھیر لیا۔ اہل جبروت و ملکوت میں سے حضرت الہیہ کے ساکنین وہ لوگ ہیں جو ذوات و صفات سے ان لوگوں کے ہم جنس ہیں، اور وہ ان کے حقیقی اہل قرابت ہیں۔ ان کا ظاہری رحم حقیقتاً ان کی توجہ کے ساتھ عالم سفلی کی طرف اس کے وصل کے ساتھ معمور ہے، اور ان کی محبت جواہر فاسقہ مظلمہ کے لیے اور ان کا عشق شغف خسیس و زبوں فانی امر کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یحب المعالی الی الامور و اشرافہا و یبغض سفاسہا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی بلند اور اعلیٰ امور سے محبت فرماتا ہے اور ناکارہ امور سے بغض رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز نفس خسیس کی مطلوبہ ہے جو عالم اعلیٰ سے دور ہے۔ دروب الناس عشاق کے دروباً فأزرهم اشکاہم جیوباً۔ ترجمہ: اور زمین میں فساد و خسران کی جو تفسیر گزری ہے وہ ظلمانی و فانی امر کے لیے جوہر نوری باقی کا ضائع ہونا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔